بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ قمر میکن آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، بڑی ہی دلچسپ ہے اور خطرناک بھی ہے۔ دلچسپ اس طرح سے ہے کہ حکومت اپنے شیطانی چالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ایک شیطانی اتحاد جو ہے وہ دوبارہ سے حکومت نے شروع کر دیا ہے۔ یعنی کہ اگر حکومت کا یہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کسی صورت بھی جو چوری شدہ مینڈیٹ کے تحت اس وقت حکمران بیٹھے ہیں، جن کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کر کے حکومت پر قابض ہیں، وہ اپنی دھاندلی کو مزید تحفظ دینے کے لیے ہر وہ چال اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ آئینی ہو، غیر آئینی ہو، قانونی، غیر قانونی، کچھ بھی انہیں نظر آئے، بس انہوں نے اپنے اقتدار کو دوام دینا ہے۔ اور یہاں تک کہ ملک کے اندر چاہے انتشار پھیلے، چاہے لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوں یا کچھ بھی ہو، ان کا اقتدار جو ہے وہ بچا رہنا چاہیے اور اس کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ اس وقت ملک کو آگ میں جھونکنے کی جو تیاری کی گئی ہے، جو خطرناک ترین پلان جو ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس وقت حکومت نے جو تیاریاں شروع کی ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ اس طرح کی آئینی ترمیم اب دوبارہ سے یہ جنم لے رہی ہیں باتیں، اور چیزیں شروع ہو چکی ہیں کہ اب شاید ان کو مولانا اور پی ٹی آئی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ پہلے تو یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا کر جو آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی، اس میں مولانا فضل الرحمان کو ضرور سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے وہ مسودہ مانگا، اور جب وہ مسودہ سامنے آیا تو اس کے بعد تمام کے تمام پلان جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ اتنی خطرناک ترین قسم کی شکیں اس کے اندر موجود تھی۔ آرٹیکل 8 کو بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس میں آرمی ایکٹ اور آرمی عدالتوں کے تحت سویلین کا جو ٹرائل تھا اور اس کے خلاف اپیل کا جو حق، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بدلی جا رہی تھی۔ تو مولانا نے ایک تو وہ چال جو ہے کامیاب نہیں ہونے دی، تحریک انصاف کا بھی اس میں اہم رول رہا، بہت ساری میٹنگز ہوتی رہی اور حکومت جو ہے وہ اپنے پلان میں کامیاب نہ ہو پائی۔ لیکن اب جو نیا پلان ہے، جو شیطانی اتحاد جسے میں کہہ رہا ہوں، وہ کیوں ہے؟ وہ ذرا سنیے کہ اس وقت کیا معاملات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے آج کی اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر دوسرے ڈیولپمنٹ اور اس وقت ممکنہ طور پر کیا کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جی، آج ایک تو ایکٹ حکومت نے بنایا تھا، الیکشن ایکٹ، اور اس کے تحت جو مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا وہ واپس حکومت کو دینے کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس ایکٹ کے اوپر عمل درآمد جو ہے ابھی تک نہیں ہو پایا تھا۔ اس ایکٹ کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ اس طرح سے کہ جب کوئی بھی پارٹی درخواست جمع کرواتی ہے الیکشن کمیشن کے اندر، تو اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن اس درخواست پر عمل درآمد کرتے ہوئے سیٹیں، مخصوص نشستیں کسی بھی جماعت کو وہ دے سکتی تھی۔ آج یہ ہوا ہے جناب کہ نون لیگی ارکان جو ہیں اسمبلی، جن میں سب سے سر فہرست صوبائی اسمبلی کے امینہ حسن شیخ اور اس کے بعد محسن ایوب، یہ حسن ایوب صاحب کے بھائی بھی ہیں نون لیگ کے جو ہیں، اور انہوں نے درخواست دائر کی ہے الیکشن کمیشن کے اندر، اور اس میں استدعا کی ہے الیکشن کمیشن کے جو ایکٹ بنایا تھا، جو آرڈیننس آیا تھا صدارتی، اس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ قرار دیا جائے جس سیاسی جماعت نے مخصوص سیٹوں کی فہرست نہیں دی، وہ مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ابھی تک سپریم کورٹ کا 8 ججوں کا مخصوص نشستوں کے اوپر جو تحریری تفصیلی فیصلہ ہے وہ نہیں آیا، وہ ایک بڑا سرپرائز ہوگا، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ پھر کس طرح سے افیکٹ کرے گا اس تمام پلان کے اوپر۔ مزید اس درخواست میں استدعا کی گئی کہ جن امیدواروں نے انتخابات میں پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا، وہ 41 جو لوگ ہیں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب انہوں نے تحریک انصاف میں جانا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جن امیدواروں نے انتخابات میں پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا، انہیں ڈکلیئرڈ کیا جائے، یعنی کہ آزاد ڈکلیئر کیا جائے، تو پھر ان کے حصے کی جو مخصوص نشستیں اس تناسب سے بنے گی، وہ جو نشستیں ہیں وہ نون لیگ کو دے دی جائیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ قرار دیا جائے جن آزاد ارکان نے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی، وہ دوبارہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی جو سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے، اب الیکشن کمیشن اس ایکٹ کے تحت، آرڈیننس کے تحت یہ قرار دے دے وہ کسی دوسری جماعت میں نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد یہ بھی استدعا کی کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے، اسی ترمیم کا اب سہارا لیا جا رہا ہے، اپنی چوری بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو دھاندلی کی شروعات سے لے کر تحفظ تک کے معاملات ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ترامیم کا اطلاق ماضی سے، یعنی 2017 میں انہوں نے جب ایکٹ لائے تھے تو کہا تھا کہ اس کا جو اطلاق ہے وہ 2017 سے ہوگا، ماضی سے ہوگا،
تو اس لیے اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے مزید انہوں نے کہا کہ ترامیم کے مطابق ایک مرتبہ وابستگی کا جمع شدہ سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں ہو سکتا، جبکہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ان کو 41 رہنماؤں کو، پہلے 39 تو انہوں نے قرار دے دیا کہ یہ تحریک انصاف کے ہیں، جو باقی ہیں وہ بھی اپنا ڈکلیریشن فارم جمع کروائیں اور وہ تحریک انصاف میں جا سکتے ہیں، جس پر الیکشن کمیشن نے درخواست بھی جمع کرائی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ ہمیں فیصلے پر ابہام ہے وہ ابہام دور کیا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ویکنڈ کے اوپر جب آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ممکنہ طور پر ان 41 رہنماؤں میں سے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کہ اپنی آئینی ترمیم کے لیے ووٹ ان سے لیا جا سکتا ہے، تو پھر سپریم کورٹ نے ایک سرپرائز بھی دیا تھا، وہ وضاحت جاری کرتے ہوئے جو الیکشن کمیشن نے خود مانگی تھی۔ تو اس کے بعد پھر وہ آئینی ترمیم کا پروگرام بھی جو ہے وہ شیر افضل مروت ہو گیا۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ ترامیم کے مطابق ایک مرتبہ وابستگی کا جمع سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق فہرست جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں۔ یہاں پر ان سے ایک غلطی یہ ہوئی ہے کہ تحریک انصاف نے اب چونکہ سپریم کورٹ بھی ان کو پولیٹیکل پارٹی مان چکی ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروائی تھی یا نہیں۔ تو جناب مخصوص نشستوں کی فہرست تحریک انصاف نے الیکشن سے پہلے جمع کروائی تھی، تو اس لیے بھی ان کی یہ جو درخواست ہے اس میں کوئی دم خم نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ اب الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت ہے تو اس کے اوپر دوسرا وار جو ہے وہ اس وقت اسپیکر اسمبلی، قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے کیا ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن ترمیمی ایکٹ کی روشنی میں مخصوص نشستیں جو ہیں وہ الاٹ کی جائیں، الیکشن کمیشن ترمیمی ایکٹ پر بغیر تاخیر کے فوری عمل درآمد کرے۔ یہ ایک آکسیجن سلنڈر جیسے لگا دیا جاتا ہے نا مرتے ہوئے مریض کو، یہ اس طرح سے آکسیجن فراہم کرنے کی ایک کوشش ہے یہ والا خط جو ہے۔ پھر کہا ہے کہ یہ اقدام قانون کی بالادستی، انتخابی عمل اور اداروں پر اعتماد کے لیے ناگزیر ہے۔ اچھا اب اندازہ کریں کہ یہ وہ لوگ مخصوص نشستیں مانگ رہے ہیں جن کا اپنا مینڈیٹ مشکوک ہے۔ پاکستان کے اندر جتنی بڑی تعداد میں دھاندلی اس وقت 8 فروری کے دن ہوئی ہے، اس کی ابھی تک تحقیقات نہیں ہو پائیں، تمام کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ تک پڑے ہوئے ہیں، الیکشن ٹریبونلز کام نہیں کر رہے ہیں یہ ڈیسائیڈ کیے بغیر کہ آیا یہ ارکان لیجیٹیمیٹ ہیں یا نہیں ہے، ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ عوام کا دیا ہوا ہے یا نہیں ہے، یا یہ ڈاکہ ڈال کر ارکان اسمبلی بنے ہیں۔ وہ ارکان اسمبلی مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مخصوص نشستوں کا حلوہ بھی بانٹ دیا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ ان کی دھاندلی کی تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلے یہ ارکان ووٹ لے کر آئے ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے ہیں، دھاندلی کر کے پہنچے ارکان اسمبلی جو اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیز ڈیسائیڈ کیے بغیر یہ مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے بعد ان کا پلان یہ ہے کہ پھر ہم آئینی ترمیم کریں۔ شروع میں نے کہا کہ شاید اب اگر یہ کام ہو جاتا ہے اور الیکشن کمیشن اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی یہ مخصوص نشستیں اس حکومتی اتحادی جماعتوں کو دے دیتی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جو آئینی ترمیم لائی جائے گی اس کے تحت اس وقت حکومت کا پلان یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے بھی اگر الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دیتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں اس مخصوص آرڈیننس ایکٹ کے تحت حکومتی اتحاد کو دی جاتی ہیں، تو پھر حکومتی اتحاد اس ویکنڈ کے اوپر ایک سرپرائز یہ بھی دے سکتا ہے کہ وہ پھر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ لے کر آئینی ترمیم پاس کروا دے، اور اس میں آئینی عدالت کا قیام بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک آئینی عدالت کا قیام آ جاتا ہے، تو پھر اس آئینی ترمیم کو چیلنج جب کیا جائے گا تو پھر یہ موقف اپنایا جائے گا کہ سپریم کورٹ اب اس معاملے کو نہیں سن سکتی، کیونکہ پارلیمنٹ کی آئین سازی کی وجہ سے ایک نئی آئینی عدالت آ چکی ہے، اور پھر اپنی مرضی سے جو آئینی عدالت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی اپنی مرضی سے اس کا چیف جسٹس ہوگا میرٹ کے اوپر، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام سر فہرست اس وقت بھی طاقتور حلقوں کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر آئینی عدالت بنی تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، اور اگر قاضی فائز عیسیٰ ہوتے ہیں یا 5ویں نمبر والے ہوتے ہیں جو کہ جسٹس امین الدین ہے، ان دونوں میں سے کوئی ہوتا ہے، تو پھر دیکھیے کہ پھر مستقبل کا منظر نامہ کیا ہوگا۔ پھر کسی انصاف کی امید ہوگی؟ پھر کیا مخصوص نشستوں کے اوپر کوئی معاملہ اس طرح سے دیکھا جائے گا جس طرح سے ابھی تک معاملہ دیکھا گیا ہے؟ اب یہاں پر جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی وہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب مخصوص نشستوں کے اوپر تحریری تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور کی سربراہی میں جو 8 رکنی بینچ ہے انہوں نے ابھی تک جاری نہیں کیا، تو یہ ایک بڑا سرپرائز سپریم کورٹ کی طرف سے جسٹس منصور کی طرف سے آ سکتا ہے، جو کہ 26 اکتوبر 2024 کے بعد آنے والے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں گے۔ تو یہ اب معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا شیطانی کھیل جو ہے وہ رچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر اب یہ ہو جاتا ہے تو آج جو وکلاء کا کنونشن لاہور کے اندر ہوا ہے اس کو اگر مد نظر رکھے تو ایجیٹیشن نظر آ رہی ہے، لڑائی جھگڑا نظر آ رہا ہے، اس آئینی ترمیم
کے پس پردہ جو مضمون مقاصد ہیں وہ ان کی تکمیل کے لیے جب کوششیں کی جائیں گی تو ظاہر ہے عوام بھی سامنے آئے گی، کیونکہ عوام پہلے ہی پیسی پڑی ہے، تکلیف میں ہے، اور اس طرح سے اپنے ناجائز اقدار کو آپ دوام دینے کی کوشش کریں گے، اس کو لمبا کھینچنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی رسپانس بھی ضرور آئے گا۔ اور اگر اس میں مولانا اور پی ٹی آئی کو شامل نہیں کیا جاتا اور ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو پھر ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے فیوچر میں وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ احمد وڑائی صاحب ہیں، ان کا ایک ٹویٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری ذاتی رائے ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی کے بغیر ترمیم کرنے کا اب ارادہ لگ رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں مخصوص نشستیں حکومت کو دے کر 2/3 جو پوری کی جائے گی اکثریت، اور اس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی سے بینچ بنانے کی کمیٹی بھی تبدیل کر دی جائے گی، یعنی کہ اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر اب تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت 3 رکنی جو کمیٹی ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس منصور اور جسٹس منیب ہیں۔ جو بھی بینچ بننا ہے، جو بھی کیس لگنا ہے، وہ جسٹس منصور اور منیب یا 3 میں سے 2 ججز جس سائڈ پر ہوں گے وہ اکثریت سے فیصلہ ہوتا ہے، تو وہاں پر اقلیت میں ہیں، اکیلے پڑ گئے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ تو حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ وہ جو کیسز لگانے والی کمیٹی ہے اس کو بھی جو ہے اس طرح سے بے اثر کر دیا جائے کہ ہماری مرضی کے کیسز لگے، حالانکہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر اسی حکومت کا بنایا ہوا ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ جب ان کے ساتھ جسٹس سردار طارق محمود صاحب تھے، سردار طارق تھے، تو اس وقت ان کو طاقتور بنانے کے لیے یہ ایکٹ جو ہے وہ لایا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ لایا گیا تھا، جسے بندیال صاحب نے کالعدم قرار دیا تھا اور قاضی فائز عیسیٰ نے آتے ساتھ فل کوٹ لگا کے اس کو دوبارہ بحال کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا جو سب سے خطرناک ترین معاملہ، احمد وڑائی صاحب لکھتے ہیں کہ پھر 63A کی تشریح کا فیصلہ معطل کر کے سینٹ میں ووٹ جو ہے وہ پورے کیے جائیں گے۔ 63A کے تحت کوئی بھی اپنی پارلیمانری پارٹی کی ہدایات کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ سینٹ یا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں میں پارلیمانی لیڈر کی ہدایات کے خلاف ووٹ دے گا تو ایک تو وہ ووٹ اکاؤنٹ نہیں ہوگا، دوسرا وہ قانون سازی بھی مکمل نہیں سمجھی جائے گی، اور پھر وہ ارکان جو اپنے پارلیمانی لیڈر کے ہدایات کے خلاف ووٹ دے گا وہ نااہل بھی ہو جائے گا، ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا۔ تو 63A کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ تبدیل کرانے کی کوشش کی جائے گی، کہ یعنی کہ پھر جو منڈی لگائی جاتی ہے خرید و فروخت کی، جس طرح سے سندھ ہاؤس کے اندر لگائی گئی تھی عمران خان کی حکومت گرانے سے پہلے، اسی طرح کی پھر منڈی لگائی جائے گی اور پیسوں سے لوگ خرید کر اپنی مرضی سے قانون سازیاں اور آئین سازیاں جو ہے وہ کروائی جائیں گی۔ لیکن اس سب کے اوپر میرے ذرائع کے مطابق بھی پانی پھر جائے گا، اور اگر اس میں حکومت کامیاب ہوتی بھی ہے تو سب سے بڑا سرپرائز جسٹس منصور کی طرف سے 8 رکنی بینچ کا مخصوص نشستوں کے اوپر تحریری تفصیلی فیصلہ ہوگا، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ جب آتا ہے تو پھر اس میں کیا سرپرائز ہوگا، بہت اہمیت کامل ہوگا۔ اور ہمارے ذرائع کے مطابق پہلے آئینی ترمیم کی جو کوشش تھی اس میں بھی اتنا جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی اور ڈرانے کی کوشش کی گئی، اس میں بھی کوشش یہ تھی کہ ججز جو ہیں جسٹس منصور کی سربراہی میں وہ جلد از جلد جو ہے تحریری تفصیلی فیصلہ جاری کر دیں، اور اس کے بعد ہم آئینی ترمیم کے لیے جو راستہ بنانا ہے وہ بنائیں، تاکہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے حاصل کر لی جائے۔ تو اس ویکنڈ کے اوپر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ویکنڈ کے اوپر یہ شیطانی کھیل کھیلا جا سکتا ہے، اور اگر ناظرین یہ شیطانی کھیل کامیاب ہوتا ہے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے تعداد میں مینڈیٹ ہونے کے باوجود تحریک انصاف حکومت نہیں بنا پائی، اور وہ جماعتیں جن کے اوپر مینڈیٹ چوری کا الزام ہے وہ مینڈیٹ چوری کے الزام ہونے کے بعد بھی اس وقت قابض ہے، وہ تحقیقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی۔ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دھاندلی کی شروعات سے لے کر تحفظ تک کا جو مکمل پورا کا پورا جو ساتھ ہے، جو رہنمائی ہے، وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس وقت فراہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سہولت کاری۔ تو یہ تمام تر پلان جو ہے وہ اب سامنے آ چکا ہے جو حکومت کرنے جا رہی ہے۔ تمام تر ڈیٹیل جو بھی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کمنٹ سیکشن کھلا ہے، ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان قمر میکن کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔